السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں ساتھی، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے علم و عمل میں، عمر میں، رزق حلال میں خوب برکت عطا فرمائے، تمام مرحومین مومنین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے اہل و اقارب کی حفاظت فرمائے، آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنائے، تمام ناحق دلوں میں علماء کی اور عوام کی رہائی کا سامان پیدا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، روزانہ ایک نیا مسئلہ لے کے حاضر آؤں گا انشاءاللہ۔ آج بھی ایک مسئلہ لے کے حاضر آیا ہوں الحمدللہ۔ والدین کا ہمارے اوپر زندگی میں اور موت کے بعد کیا کیا حقوق ہیں، اس تعلق سے مسئلہ لے کے حاضر آیا ہوں۔ کسی سائل نے سوال کیا ہے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ما قولکم رحمکم اللہ تعالی اندر ای مسئلہ کہ بعد فوت ہو جانے والدین کی اولاد کے اوپر کیا حق والدین کا رہتا ہے، یعنی موت کے بعد والدین کا اولاد کے اوپر کیا حق ہے ان کی موت کے بعد، جبکہ موت سے پہلے بہت بڑے بڑے حقوق ہیں جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے سورہ اسراء میں 23 نمبر کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ آگے فرماتا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان میں یا ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی تمہارے ماں باپ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، باحیات ہوں، تو اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ، اور ان کو کبھی اف تک نہ کہو، ان کو ہوں تک نہ کہو، اور انہیں نہ جھڑکنا ہے، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، یعنی تعظیم کرتے رہنا چاہیے، تعظیم کرنی چاہیے والدین کی۔ اب آئیے اصل مسئلہ پر، جو مسئلہ پوچھا ہے کسی سائل نے، تو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا حق جو ہے میت کا یہ ہے، والدین کا یہ ہے اپنی اولاد کے اوپر، کہ والدین کے لیے اولاد اچھے سے اچھا کفن کا انتظام کرے، اچھے سے اچھا یعنی ہر طریقے سے بہتر انداز میں ان کے لیے تجہیز و تکفین اور غسل کا اور نماز جنازہ کا انتظام کرے، تاکہ اچھی نیت کے ساتھ جب کرے گا تو انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ یہ پہلا حق ہے جو بنیادی حق ہے، بتا رہے ہیں۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعا استغفار کرتا رہے، توبہ استغفار ان کی طرف سے بھی کرے، ان کے لیے توبہ استغفار اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتا رہے، اور اس سے کبھی غفلت نہ کرے۔ اور تیسرا حق بتاتے ہیں کہ تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے صدقہ و خیرات بھی کرے، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات پہنچانے کی کوشش کرے، اور حسب طاقت اس میں کبھی کمی نہ کرے، یعنی اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اگر نماز پڑھتا ہے نفل کی تو نماز ان کے لیے بھی پڑھے نیکی پہنچانے کے لیے، روزہ رکھتا ہے نفل کی تو ان کے لیے بھی روزہ رکھے نیکی پہنچانے کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ثواب کا کام کرتا ہے تو اس ثواب کو اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل و اقارب کے لیے پہنچائے اور مسلمانوں کو بھی پہنچائے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور اس کے ثواب میں اور بڑھوتری ہوگی، سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر ان پر کوئی قرض باقی ہو، دنیا سے پردہ کر گئے، بیماری کی حالت میں تھے یا قرضہ لے کے دنیا سے چلے گئے، تو ان کے قرضے کو ادا کرنا اولاد کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، اولاد کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اگر وہ دنیا میں تھے اور بیمار ہو گئے تھے، بینک بیلنس تھا ان کے پاس اور ان کے اوپر حج فرض تھا، اب حج نہیں کیا، انہوں نے دنیا سے پردہ کر گئے بغیر حج کیے، تو اولاد کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے حج کرے یا حج بدل کروائے ان کی دولت سے۔ اور اگر زکوٰۃ نہیں ادا کیا، انہوں نے دنیا سے پردہ کر گئے، تو ان کی طرف سے زکوٰۃ بھی ادا کرے ان کی دولت میں سے، ان کے مال میں سے، یہ اولاد کے اوپر ذمہ داری ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر شریعت کا کوئی انہوں نے شرعی اعتبار سے کوئی وصیت کیا ہو تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس وصیت کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر انہوں نے قسم کھایا ہے، کوئی قسم کھایا تھا کہ یہ قسم خدا کی یہ کام کروں گا میں، یہ کام کرنا ہے مجھے، تو اس قسم کو پورا کرنے کی کوشش کرے، یہ اولاد کے اوپر ذمہ داری ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہر جمعہ کو ان کی قبر پہ حاضری دے، سبحان اللہ، ان کی زیارت کو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے جس لفظ سے لکھا ہے وہ لفظ سنیے کہ ہر جمعہ کو ان کی زیارت قبر کے لیے جانا چاہیے، سبحان اللہ۔
ہر جمعہ کو ماں باپ کی قبر پر حاضری دینی چاہیے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ہمارے، ہم سب کے جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ پاک ان کو عمر خضیر عطا فرمائے، ان کو لمبی عمر دے۔ لیکن جن کے والدین دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، دنیا میں باحیات نہیں ہیں، یہ ان کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے کہ آپ ہر جمعہ کو ان کی قبر پہ حاضری دیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے دوستوں کہ ہم جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور فوراً بھاگتے ہیں گھر پہ، پوری نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو کہاں سے ان کے لیے دعا کریں گے، کہاں سے ان کی قبر پہ حاضری دیں گے ہم؟ بڑا افسوس کی بات ہے یہ، بڑے افسوس کا مقام ہے یہ۔ آج سے آپ توبہ کریں، سدھر جائیں، اور اپنے والدین کو آپ یاد کریں، قبر پہ جائیں، ان کے باپ دادا کی قبروں پہ جائیں، جو آپ کے لیے پوری زندگی کھپا دی ہے، آپ کے لیے، آپ کو سنوارنے کے لیے، آپ کی زندگی بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، ان کو آپ یاد نہیں کرتے ہیں، بھول گئے دوستو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان کو یاد کرنے کی۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان کے لیے قرآن شریف پڑھے قبر پہ جا کے، اور زور سے پڑھے تاکہ ان کو سنائی دے، سبحان اللہ، اور ان کے یعنی اس قرآن پڑھنے کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے۔ اور اگر راستے میں قبرستان پڑتا ہو تو ان کی قبر پہ ضرور حاضری دے کر سلام کر کے آئے، سبحان اللہ۔ کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں قرآن میں اور حدیث میں اور اقوال بزرگان دین میں، کتنی پیاری بات ہے کہ قبرستان راہ میں پڑے، راستے میں پڑے، تو ان کی قبر پہ حاضر ہو کے سلام کر کے آئے۔ کیوں؟ آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نیک کام کرتے ہیں آپ، تو آپ کے والدین کو قبر میں راحت پہنچتی ہے، اور کوئی گناہ کرتے ہیں تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور عمر بھر ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرے۔ ان کے رشتہ دار جو ہیں والدین کے، اور ان کے دوست و احباب کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، ان کی عزت کرے جن کی وہ عزت کرتے تھے، اور کبھی کسی کے ماں یا باپ کو گالی نہ دے، بھلا برا نہ کہے، تاکہ وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے اور اس گالی دینے کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے۔ اگر ان کو دنیا میں تکلیف پہنچتی تھی تو ان کو قبر میں بھی تکلیف پہنچتی ہے دوستوں۔ حضور سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک جو باتیں کہی ہیں وہ اسی طرح آپ نے کہہ دیا ہے، لیکن اس کا جو پوری حدیث ہے، لمبی لمبی جو عربی الفاظ میں ہے، اس کو آگے کئی پنوں میں لکھا ہے، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، یہاں بتا نہیں سکتا۔ ایک حدیث پاک ملاحظہ فرما لیں، جو ساری میں بات بتایا ہوں اس کا خلاصہ اسی حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا، ایک انصاری صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی کوئی طریقہ ان کے ساتھ نیکی کرنے کا ہے، یعنی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنے کا طریقہ ہے انتقال کے بعد، تو جسے میں بجا لاؤں؟ تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، قال نعم اربعۃ الصلاۃ علیہما، اللہ کے نبی نے فرمایا جی 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں بھلائی کی جو ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ الصلاۃ علیہما، ان کے لیے نماز پڑھنا، والاستغفار لہما، ان کے لیے توبہ استغفار کرنا، وانفاذ عہدہما من بعدہما، اور ان کے یعنی وعدہ کو پورا کرنا ان کی پردہ کرنے کے بعد، ان کی موت کے بعد، واکرام صدیقہما، اور ان کے دوست و احباب کی عزت کرنا، وصلۃ الرحم التي لا رحم لك الا من قبلها فهذا الذي بقي من برهما بعد موتهما۔ فرماتے ہیں کہ ان کے دوستوں کے اور بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے رشتہ جو صرف انہی کی جانب سے ہو، یعنی صرف انہی کی طرف سے رشتہ داری تھی، لیکن ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا، نیک کا کام کرنا، اور وہ نیک وہی ہے ان کی موت کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ ساری چیزیں حضور سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت نے بتائی ہیں، جو حدیث و قرآن سے ثابت ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں ساتھیوں، والدین جب تک باحیات ہیں ان کی تعظیم و تکریم تو ہمارے اوپر واجب فرض ہے ہی ہے، لیکن پردہ کرنے کے بعد بھی آج جو غفلت میں آپ پڑے ہوئے ہیں، اپنی زندگی میں مست ہیں، تو اسی طرح ہماری بھی اولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ آپ اپنے اولاد کے ساتھ اگر قبر پہ جاتے ہیں جمعہ کو اپنی اولاد کو لے کر کے کہ یہ تمہارے دادا کی قبر ہے، یہ تمہارے دادی کی قبر ہے، وہ فاتحہ پڑھتے، تو وہ اپنی اولاد کو لے کے جائے گا آپ کی قبر پہ کہ یہ ہمارے ابو کی قبر ہے، یہ ہمارے امی کی قبر ہے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے۔ اگر آپ اچھا نہیں کریں گے اپنے والدین کے ساتھ تو ہماری اولاد بھی اچھا نہیں کریں گے ہمارے ساتھ۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، توبہ کر لیں، اور ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر پہ جائیں، قبرستان میں باپ دادا کے جائیں، وہاں فاتحہ پڑھیں ان کے لیے، ان کی ثواب پہنچائیں ان کے لیے، قرآن خوانی کریں ان کے لیے نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے روزہ بھی رکھ سکتے ہیں ان کے لیے آپ، نوافل روزہ۔ اور اگر دنیا میں سے پردہ کر کے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو ان کے لیے فدیہ بھی دینا آپ پر واجب ہے۔
ان کی نمازوں کا فدیہ بھی دینا آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، ان کے روزوں کا فدیہ دینا آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، اس کا ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کا کیا طریقہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سارے اچھے کاموں کو کرنے کی توفیق بخشے۔ اگر میری بات اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کر دیں تاکہ اور لوگوں تک یہ پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔